راستہ تو ایک ہی ہے شاید ابھی اس کے علاوہ استعفے نہ دینے کا آپشن ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک سوال ہوا جمیل فاروقی معافی چاہتا تحلیل کرنے کے علاوہ ان سے ایک سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم الیکشنز کرا دیں گے دونوں اسمبلیوں میں تو آپ اس کے خلاف کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی کریں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا شاید پھر ہم اسمبلی تحلیل نہ کریں, ہم 7 مہینے ایسے ہی بیٹھے رہیں. یہ بات انہوں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے کہی ہے, اس کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ نہیں پتہ نہیں مجھے کس کانٹیکس میں کیا سوال تھا, کیا ڈسکشن ہو رہی تھی, سوال بھی بتا لیکن کوئی اس کے اندر ابہام نہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ کی تو آپ چھوڑ دینا, رانا ثناء اللہ نے 4 مہینے کہتے رہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی تحلیل نہیں کیوں کرتے. پھر جب خان صاحب نے پنڈی جلسے میں اناؤنس کیا کہ ہم تحلیل کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ یہ تحلیل نہ کر سکیں. پھر 2 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تحلیل کیوں نہیں کرتے. تو ان کی تو اسٹیٹمنٹ بدلتی رہتی ہے, ان کو چھوڑ دیں. میں خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ, خان صاحب جو بالکل کلیئر ہے تحلیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ویسے ہی انہوں نے سوال کے جواب میں کہہ دیا کھلواڑ کر رہے تھے کیونکہ میں نے دیکھا گیم پلینگ بھی ہو سکتی ہے, بٹ یو آر سیئنگ دیر از نو ادر آپشن. بالکل انلیس الیکشنز آپ کو ملیں, اسمبلیاں اس مہینے جا رہی ہیں. بالکل صحیح. مطلب اگر ہمیں کوئی یہ بولے کہ جی ہم مارچ کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے پوری, جنرل الیکشن کی طرف پاکستان چلا جائے گا, ابھی آپ نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہم ان سے بولیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر آگے بات کرتے, اس کو دیکھ لیتے. لیکن اگر جنرل الیکشن ٹیبل پہ نہیں ہے تو تحلیل ہونے جا رہی ہے. اگر حکومت کوئی آپ کو آپشن دیتی ہے کسی قسم کا تو اس کی کوئی گارنٹیز مانگیں گے؟ وہ تو تفصیل ہے نا کہ ایک دفعہ پہلے اعلان تو کریں, باقی تو مفروضہ ہے. ظاہر ہے پھر یہ تو کچھ کرنا پڑے گا نا. آپ نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی, آپ کے ممبران قومی اسمبلی استعفے دینے کے لیے اسمبلی پہنچ گئے دوبارہ. پھر کیا ہیو یو وار گیم دس کہ کیا کرنا ہے, کس طرح انشور کرنے الیکشنز پورے پاکستان میں ہوں, صرف 2 صوبوں کے نہ ہوں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک اخلاقی طور پر قانونی طور پہ تو ہو کچھ نہیں رہا پچھلے 8 مہینے سے, ورنہ ادروائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے 2/3 پاکستان کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو رہا ہوگا. 2/3 نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. کوئی تک بنتی ہے کہ آپ جو ہے پھر نیشنل الیکشن کی طرف نہ جائیں, لیکن یہ بالکل عین ممکن ہے, لیگلی پاسبل ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. ان کے لیے جو سب سے مشکل چیز جو ہوگی نا اس کیلکولس کے اندر کاشف, وہ یہ ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے, خاص طور میں پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں پروونشل اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے. سب کو پتا ہے اس وقت کہ پروونشل اسمبلی الیکشن تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے پنجاب کے اندر. صرف بحث یہ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کیمپین کر سکتے ہیں. ویسے یہ میں ابھی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ عمران خان صاحب 2 مہینے ڈاکٹرز نے ریسٹ کا اور نہ چلنے کا مشورہ دیا. کیمپین کریں گے انشاءاللہ. لیکن ڈاکٹر نے نہیں کہتا. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, میں آپ کو تاریخیں بتا دیتا ہوں. ٹوٹل ٹائم جس وقت انجری ہوئی ہے اس سے کمپلیٹ ریکوری کا 3 مہینے, کمپلیٹ ریکوری کا 3 مہینے ہو گئے جی. نومبر کے شروع سے یہ آپ پہنچ گئے فروری کے شروع میں. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں دسمبر کے آخر میں, 23 دسمبر کو, 23 دسمبر کو اگر ہوتی ہیں تو 6 ہفتے کب بنیں گے؟ ارلی فروری. کیمپین تو کبھی بھی 6 ہفتے سے زیادہ کی ہوتی نہیں ہے نا, 6 ہفتے بہت ہیں کیمپین کے لیے. تو خان صاحب جو ہیں کیمپین کے وقت کے لیے, اور شاید ایک وجہ جو ذرا سی ڈیلے ہم نے کی ہے اس ڈیسیجن کے اندر, وہ یہی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایسی سچویشن ہو کہ جب کیمپین کا وقت ہے تو خان صاحب فلی فٹ ہو. لیکن نہیں, آپ نے مجھے روک دیا یار, میں جو آپ کو بات کرنے والا تھا. میں آپ کو پتا نا مجھے مفت کے مشورے دینے کا بڑا شوق ہے. نون لیگ کو مانتے کوئی نہیں ہے, اپنا نقصان کرائی جا رہے, وہ کبھی سن لیا. مفت کے مشورے خان صاحب آپ کے نہیں مانتے تو نون سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب زیادہ تر سب نہیں مانتے, زیادہ تر مان جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, جو سب سے بڑا ان کے لیے مشکل جو فیصلہ ہوگا نا, قانونی اختیار ایک طرف, پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ نہیں کرتے, ابھی جنرل الیکشن نہیں دیتے. ایم این اے کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, ایم پی ایس کے الیکشن, پروونشل اسمبلی کے الیکشن کے 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد. اب ووٹر کو پتا ہے اگلے 4.5 سال تحریک انصاف بیٹھی ہے پنجاب میں حکومت لے کے. 80% کام ووٹر کا ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا ہمارے لیے, اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ان کے تو ایم این اے کو سیٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا. تو ہماری کوئی اپنی اخلاقی جواز کی وجہ سے نہیں, سیاسی ان کے اوپر جو ہے نا وزن بہت زیادہ آئے گا. ان کے لیے بہتر یہ کہ الیکشن ایک ساتھ کرا. مجھے یقین ہے ان کو پتا ہے اس چیز کا. آئی ایم شیور ان کو یہ پتا ہے. صرف پتا ہے کہ تو ہمیں پتا ہے, ہم اس طرح سے کہہ رہے کہ یہ بڑی اچھی فیکٹر ہوگا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں پتا ہے انسان کو, تو پھر جو نظر آ رہا ہے یار کہ یہ انٹرسٹ میں کیوں نہیں کرتے پیسے. پتا کیا ہوتا ہے, جب آپ خوف زدہ ہو جائے نا, خوف کے اندر جو ہے نا آپ کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, یا سوچ بھی سکتے ہیں تو ایکشن لینے کی صلاحیت. اس وقت وہ عمران خان سے خوف زدہ ہیں الیکٹورل فیلڈ میں. آپ نے وار گیمنگ بھی کی ہوگی کہ اس کو روکا کیسے جائے گا, وہ ٹائم کوئی قانونی طریقہ ہے ہی نہیں, کوئی قانونی طریقہ نہیں.
جو بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے. ٹاپ ناچ لائرز کے ساتھ کنسلٹیشن ہو چکی ہے, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اگر ڈیلے کی جائے گی وہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا. سو آپ کا یہ خوف بھی نہیں ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کیونکہ پرویز الہی صاحب ہوں گے اور وہیں سے الیکشنز میں چلے جائیں گے, تو جو بھی اسمبلی بنے گی, وہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, وہ الیکشن کمیشن بنائے گا. جی, اس سے بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ پرابلم تو ہے. ہمارے خیال میں تو ایک مکمل طور پہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے, اور انہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ کوئی انصاف کی مبنی بنیاد پہ نہیں کرنے. ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے اوپر وفاق میں حکومت بیٹھی بھی ہوگی پی ڈی ایم کی, جن کے خلاف ہم الیکشن نیچے پروونس میں لڑنے جا رہے ہیں, یہ ہمیں سب پتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے, جو تحریک انصاف کا گراف چڑھا ہوا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام منفی ویریبلز لینے کے باوجود انشاءاللہ تعالی الیکشن ہم نکالیں گے, مارجن سے نکالیں گے, جیسا کہ 17 جون کو نکالا. کوئی پیغام آ رہے ہیں مت توڑیں اسمبلی؟ کوئی پیغام آ رہے ہیں؟ کوئی پیغام نہیں ہے, آیا ہی نہیں. سو اسٹیبلشمنٹ جس کا ہمیشہ سے رول بھی رہا ہے پاکستانی سیاست میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک غیر سیاسی ہے, انہوں نے کوئی سیاسی پیغام رسانا. آپ نے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ کیا کوئی پیغام آیا ہے. پیغام نہیں ہے, مجھے نہیں پتا غیر سیاسی ہے نہیں, ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی جب آگے ایکشنز ہوں گے, ابھی تو ظاہر ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے, نئے آرمی چیف آئے ہیں, ابھی تک تو ہمیں نہیں پتا نا. جیسے جیسے آگے دن پتہ چلے بڑھیں گے, امید سب کی یہی ہے, میرے خیال میں ہر جمہوریت کو پسند کرنے والے کی امید یہی ہے کہ واقعی میں اے پولیٹیکل ہوں گے. اے پولیٹیکل کی تعریف ہی کچھ اور ہے نا آپ کی. عمران خان صاحب نے کل جب پریس کانفرنس کی, پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں چاہتا ہوں فوج نیوٹرل ہو. ایک جملہ یہ کیا کہا خان صاحب نے, ذرا سنی. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. اور پھر اسد صاحب دوسرے بیان میں اسی پریس کانفرنس میں تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو صاف اور شفاف الیکشنز کرائیں. کیا کہا تھا سنی. میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو, جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے, معتبر ہے, پاکستان کی فوج بھی ہے جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. آپ نے سن لیا. مجھے بتائیں ان میں سے نیوٹرل کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی؟ دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہی نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں, یعنی کہ نیوٹرل ہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں وہ. نہیں, یہ نہیں کہہ رہے. بالکل یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں عام ٹویسٹنگ کر کے الیکشنز کرائے جاتے ہیں, برائے مہربانی الیکشن کرا کے دیں ہمیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہونے دیں, اور الیکشن کی راستے میں آپ نہ کوئی دیوار بنائیں گے. تو آئین کے مطابق چلے گا باس. اسمبلی کی تحلیل کے بعد میں تو آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو خدشات کیا ہیں. کس کو خدشہ ہے یہ؟ کس کو نہیں ہے؟ کون نہیں ہمیں یہ بات کرتا؟ مجھے تو نہیں ہے. او خدا کا مجھے یقین ہے آئین اور قانون کے مطابق بولے نہیں ہو. بات سنیں. سو دیر فور سو کیا اب آپ کو سمجھ میں آئی نا. یہ مجھے بات کہنی اس لیے پڑی کیونکہ اس کے بغیر میں سمجھا نہیں سکتا. یہ صرف عمران خان کہہ رہے کہ بھائی جو آئین قانون کہتا ہے نا اس کو چلنے دے بس.